السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس وقت میرے ہاتھ میں کانتا رابعہ جی کی کتاب ننھا بہادر ہے، جو کہ بچوں کی کہانیوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں بہت سبق آموز کہانیاں ہیں۔ میں روز آپ کو ایک کہانی پڑھ کے سنایا کروں گی۔ اس کتاب کا انتساب ان فلسطینی بچوں کے نام، جن کے ایمان، استقامت اور جنت کے شوق نے ساری امت مسلمہ میں نئی روح پھونک دی ہے۔ آج کی کہانی کا عنوان باولی بھجیا ہے، اور بچوں شور نہیں دیکھیں، بہت خاموشی سے آپ نے یہ کہانی سننی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا عنوان ہے باولی بھجیا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ رضیہ بیگم کے 6 بچے تھے۔ بچے بہت مختلف مزاج کے مالک تھے۔ کوئی بہت شرارتی تو کوئی بہت غصیلے لہجے میں بات کرتا، ہر وقت لڑائی جھگڑے کے لیے تیار۔ کوئی ادھر کی ادھر لگانے والا تھا تو کوئی کام چور کاہل۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں میں ارسا سب سے چھوٹی تھی، لیکن سب سے زیادہ سمجھدار اور ذہین، دوسروں کے معاملات میں سے اپنے لیے بہترین سبق اخذ کرنے والی۔ سب سے بڑی بیٹی فہمیدہ بہت چٹخوری تھی، ہر وقت چٹپٹی چیزوں کے لیے دل للچاتا۔ اتفاق سے گھر بازار کے شروع میں واقع تھا، تو گول گپے ہوں یا لڈو پیٹھیاں، دال ماش کے بڑے ہوں یا پاپڑ کرارے، نمکو ہو یا آلو چھولے کی چاٹ، سب ٹھیلے والے ان کی گلی سے بآواز بلند چیزیں بیچتے ہوئے جاتے، اور رضیہ بیگم کی سب سے بڑی بیٹی فہمیدہ بانو، جو سب چھوٹے بھائی بہنوں کی فمو بازی تھی، رال ٹپکاتے ہوئے دروازے پر پہنچ جاتی۔ کبھی بھائیوں کے پیچھے منتیں کرتی پھرتی، نعمان میری بات تو سنو، اور نعمان بھائی کانوں میں روئی ڈالے بہرے بنے رہتے، جیسے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ ان کو وہ مونگ کی دال کے پاپڑ، سموسے، پکوڑے لا کر دیں گے تو باقی بہن بھائیوں کا بھی کھانے کو جی چاہے گا، اور فمو باجی تو اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں کسی کو شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے بعد لڑائی اور مار کٹائی کا جو سلسلہ شروع ہوگا، وہ امی کے جوتے کھانے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ ان چٹپٹی چیزوں پر جب وہ مزید مرچ مسالہ چھڑک کر کھاتی تو بعد میں ان کا گلا بھی خراب ہوتا۔ جو شاندے قہوے اور ادویات کا لمبا سلسلہ امی ابو کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ تب تک جاری رہتا جب تک فمو باجی امی سے سب کے سامنے معافی نہ مانگ لیتی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ معافی تلافی بس تندرست ہونے کے بعد 2-4 ہفتے ہی بمشکل اثر دکھاتی۔ پھر وہی لڈو پیٹھے والے پاپڑ کرارے کی صدائیں، فمو باجی کا چٹخورا پن، رال ٹپکتی زبان اور ناک منہ تو کیا تیز مرچ مسالے دار اشیاء کھانے کے بعد انہیں کانوں سے بھی دھواں نکلتا محسوس ہوتا۔ خیر، بڑی باجی کا حشر دیکھ کر ارسا اندر تک ہل جاتی، اور کوئی پوچھتا کہ ارسا جی، گلی میں نمکو اور آلو کے چپس والا ٹھیلا گزر رہا ہے، کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو منگوا دوں؟ فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ارسا کا 2.5 کلو کا وزنی سر انکار میں ہل جاتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتی، نہ بابا نہ، پہلے ہی فمو باجی کو امی جان سمجھا سمجھا کر تھک جاتی ہیں، اوپر سے میں بھی تنگ کرنے والی بن جاؤں۔ 6-6.5 سالہ معصوم بچی کے منہ سے ایسی بات سن کر رضیہ بیگم کے اندر تک ٹھنڈ پڑ جاتی، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھتی، کیا ہوا؟ کوئی غصے میں آ کر لڑائی پر اتر آتا ہے؟ تو انہیں ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی ہوں، غصے کے برے انجام کے متعلق قصے کہانیاں بھی سناتی ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں، مجھے امید ہی نہیں پورا یقین ہے کہ ایک دن ضرور وہ اپنے غصے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کبھی نومی اپنی شرارتوں سے زج کر دیتا، اوپر سے اس کی شرارتیں بھی کئی مرتبہ خطرناک ہو جاتی۔ ابا اسے مارنے کو دوڑتے، ڈانٹتے، کان پکڑوانے کے بعد دیوار کی طرف منہ کر کے گھنٹہ بھر کے لیے کھڑا کر دیتے۔ وہ ابا کی موجودگی میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا، لیکن اس حالت میں بھی وہ ناچتا کودتا ہی رہتا۔ اس کی ہڈی میں سکون اور چین تھا ہی نہیں۔ جب کبھی اسے فہمیدہ باجی یا ابا سے مار پڑتی، ابا تو تھپڑوں کے ساتھ جوتا بھی مارنے کے لیے اتار لیتے۔ رضیہ بیگم جلدی سے جوتا پکڑ لیتی، ابا انہیں بھی برا بھلا کہتے۔
ایسے ہی ایک دن روزانہ کی طرح بچوں کے لڑائی جھگڑے اور شرارتوں کے سلسلے جاری تھے۔ چوتھے نمبر والے بیٹے روحان نے جب سب سے چھوٹی بہن کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تو دبے پاؤں اس کے پیچھے چل دیا۔ جوں ہی اس نے چوتھی سیڑھی پر پاؤں رکھا، روحان نے اچانک اونچی آواز سے اس کے کان میں ڈرانے والے انداز میں ہاؤ کہا۔ اپنے خیالات میں مگن دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی ہاتھ ریلنگ سے ہٹ گیا اور وہ ساری سیڑھیوں سے لڑکتی نیچے گر گئی۔ بس پھر کیا تھا، ابا وہیں موجود تھے۔ غصے میں آ کر انہوں نے قریب رکھے ڈنڈے کو ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ امی تیزی سے آگے بڑھیں۔ روزوں کا مہینہ ہے، آپ کی مار بچوں کو آپ سے دور کر دے گی۔ آپ زبان سے ڈانٹ لیں لیکن بچوں کو اپنے سے دور مت کریں۔ لا حول ولا قوت، غلط کام پر کچھ نہ کہوں تاکہ کل وہ اسے جان سے مار دے، ابا نے غصے سے کہا۔ نہیں، بچوں میں سب چلتا ہے۔ اگر آپ نے روزوں کا مطلب بچوں کو بھوکا پیاسا رہنا سکھانا ہے تو جی میں آئے کریں، لیکن اگر بچوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دینا ہے کہ رمضان خدا خوفی، درگزر اور اثار کا مہینہ ہے، تو پھر بچوں کو مارنے پیٹنے سے رک جائیں کہ صوم کا مطلب اور مقصد ہی رک جانا ہے۔ ابا نے ٹھٹک کر دیکھا۔ ہر وقت کاموں میں مگر رہنے والی خاموش تباہ صلح جو رضیہ بیگم کیسے اور کس انداز میں بچوں کی خاطر آگے بڑھی تھیں۔ رمشا کو اللہ نے چوٹ سے بچا لیا تھا۔ اسے گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ ارے بچے تو بچے ہوتے ہیں، بھلا بندر اور بچے بھی کبھی ٹک کر بیٹھتے ہیں؟ وہ تو ادھم کود مچاتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جیسے سالن بنائیں تو کوئی بچہ گاجر کی سبزی نہیں کھاتا، کوئی میتھی پسند نہیں کرتا، مگر یہی سبزیاں ملا کر پکائیں تو ایک دم مزیدار ذائقے والی ہنڈیا تیار ہوتی ہے اور کوئی ناک منہ نہیں چڑھاتا۔ یہ بچے بھی ایسے ہی ہیں، الگ الگ اور خاموشی سے کونے کھدروں میں بیٹھ جائیں تو پڑے پڑے بیمار ہو جائیں۔ ان کی اچھل کود، دھما چوکڑی، مل جل کر کھیلنا، شرارتیں کرنا ہی تو انہیں مکس سبزیوں یعنی باولی بھجیا کی طرح مزیدار بناتا ہے۔ ہاں، شکر اس بات کا ہے کوئی چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بس غصہ کرنا بری بات ہے جو اس بھجیا میں سے نکال باہر کرتا ہے، جیسے کریلا۔ کوئی اسے باولی بھجیا میں بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ رمشا امی کی گود سے نکل کر دوبارہ اچھل کود کر رہی تھی۔ فہمیدہ، نعمان، روحان سمیت سارے بہن بھائی اپنی امی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور بچوں کا باپ سر جھکائے اپنے غصے پر نادم ہو کر اس پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ اس کام کے لیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ رضیہ بیگم باورچی خانے میں افطاری کے پکوڑوں اور باولی بھجیا بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور گھر میں نئے سرے سے رونق لگ چکی تھی۔